اپنی کوئی ذاتی تنظیم بنا سکتا ہے مذہبی لحاظ سے یا دنیاوی کسی معاملات کے لحاظ سے؟ تو یہ عرض کرنی تھی، تو باپا جان اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں، مہربانی جزاک۔ یہ جو بھی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں نا، ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح دعوت اسلامی کے بھی اصول ہیں، اور تقریباً یہ بڑی تنظیموں میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری تنظیم میں وہ نہیں جا سکتا، اس کو پابندی ہوتی ہے، لیکن نہ ممبر بن سکتا ہے، نہ بنانا دور کی بات ہے، رکن بھی نہیں بن سکتا، جیسے سیاسی پارٹیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ بس وہ دعوت اسلامی کے خود اپنے اتنے کام ہیں کہ وہی اگر کرے تو زندگی کم پڑ جائے، کرنے والا ہو تو اب دوسری تنظیم میں اس میں کیا کمی ہے جو دوسری تنظیم بنائے گا؟ تو اب جو دوسری تنظیم بنائے گا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ دعوت اسلامی، تو اگر وہ جیسے کہ دعوت اسلامی میں کوئی کمی محسوس کر رہا ہے تو اسی وجہ سے وہ دوسری تنظیم بنا رہا ہے، تو اب جو دعوت اسلامی کو سمجھ ہی ناقص رہا ہے، اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی میں اگر کمی ہے تو وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داروں سے بات کرے اور اس کمی کے دور کرنے کی بات وہ ترکیب کرے۔ اگر کوئی ایسی یعنی کہ پالیسی کے اعتبار سے کمی ہے، وہ ہر کام تو ہم کر ہی نہیں سکتے، انڈرسٹوڈ ہے، خامیاں ہی خامیاں ہیں، لیکن اندر رہ کر خامیاں دور کرنے کے بجائے اگر آپ الگ تنظیم بنا لیں، یہ الگ تنظیم بنا لیں، وہ الگ تنظیم بنا لیں، اگر سب کو چھوٹ مل جائے تو ہر گلی میں 2-4 تنظیمیں ہوں گی، تو آپ بتائیں دعوت اسلامی کام کرے گا کون؟ 2-4 مجھے بھی پھر سائڈ میں تنظیمیں بنانی چاہیے۔ میرا شروع سے یہ اس طرح کا عجیب ذہن ہے کہ وہ جب میں نے دعوت اسلامی کام الحمدللہ میں اٹھا، میری تھوڑی بہت شہرت ہوئی اور میں نے پنجاب ادھر ادھر دورے شروع کیے، میرے پاس آنا شروع ہوئے علماء حضرات، ائمہ کرام، قائدین، چھوٹے چھوٹے لیڈر وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے، آپ ہماری اس تنظیم کی سرپرستی کیجئے، آپ ہمارے مدرسے کی سرپرستی کیجئے، ہمارے ادارے کی سرپرستی کیجئے۔ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ کسی پر بھی میں نے ہاتھ نہیں رکھا، حالانکہ دعوت اسلامی ابھی اتنی اٹھی نہیں تھی، لیکن اللہ تنظیمی سوچ سے نوازتا جس کو چاہتا ہے۔ میں نے کسی بھی ادارے پر، کسی بھی تنظیم پر ہاتھ نہیں رکھا کہ میں آپ کا سرپرستی قبول کرتا ہوں، اس چکر میں پڑا ہی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں پھر یہ نہیں کر سکوں گا، سر پھر سب مجھے گھسیٹتے رہیں گے، کھینچتے رہیں گے، ذرا یہ مجبوری ہو گئی ہے، ذرا اس میں کمی ہو گئی ہے تو اس کا چندہ کر دیجئے، وہ 2 کمرے بنانے ہیں تو وہ ہماری اس جو آپ سرپرست ہیں تو اس کے وہ دفتر لینا ہے، تو اب بھائی تو پھر اب میں کروں گا کیا، پیسے مانگتا پھروں گا سب کے لیے، تو ادھر آئیے اجلاس سے ذرا آپ سے مشورہ کرنا ہے، چونکہ آپ سرپرست ہیں تو میں تو سرپرست بن کر تو سارے میں نے پھنسی جانا تھا، میرے کام دعوت اسلامی کے میں کر ہی نہیں سکتا تھا، اتنے بلاوے شروع ہو گئے تھے بیانات کے لیے، دوروں کے لیے، کہ میرے بس کا روگ رہا نہیں تھا۔ اس پہ میں اگر مسجد لیڈری کے وہ شوق میں وہ سرپرستیاں کرتا اور تنظیموں میں پڑھتا تو پورے سونپنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ادارے، آپ چلاؤ اس کو، تو بھائی میں اس کو فی الحال تو چلا لوں، یہی نہیں چلا پاتا تو آپ کے ادارے کیسے چلاؤں؟ تو اب اس میں میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو دوسری تنظیم بنائے گا یا تو اس کو لیڈری کا شوق ہوگا، دعوت اسلامی رہ کر کام کرتے کرتے اچانک اس کو سوچے کہ یار میں الگ سے اپنا کام کرتا ہوں، انجمن بناتا ہوں یا بزم بناتا ہوں یا تنظیم بناتا ہوں، میں یوں کروں گا، تو ایک تو اس پہ ایسا ذہن بنتا ہے کہ شاید لیڈری کا شوق ہو اور یہاں لیڈری نہیں چمک پاتی۔ تو میں کسی فرد کو نہیں کہہ رہا، ایک جنرل بات کرتا ہوں، تو اپنے اوپر غور کرے کہ آخر کیا وجہ، کیا اللہ کی رضا ہم دعوت اسلامی میں رہ کر نہیں پا سکتے کہ دوسری تنظیم بنا کر ہی پائیں گے؟ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا یہ کہ اس میں پھر اگر کوئی تنظیم بناتا ہے تو ہمارا قانون یہ کہ وہ آٹومیٹک دعوت اسلامی والا نہیں رہتا، ٹھیک ہے اس نے بنایا اپنی اس کی مرضی، ہم اس کے بارے میں بدگماری بھی نہیں کرتے کہ لیڈری چمکانے کے لیے کیا، پھر گناہ گار ہوں گے ہم، تو اب وہ کرتا ہے کام، تو اب نتیجہ کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نئے اسلامی بھائی وہ لا نہیں سکتا، کوئی بھی اپنی اب تنظیم بنائے نا، سنی کوئی بھی تنظیم بنائے گا جہاں دعوت اسلامی میں کام ہو رہا ہے، وہاں اگر وہ تنظیم بناتا ہے تو وہ اٹھائے گا دعوت اسلامی والوں میں سے ہی
جو اجتماع میں جاتے ہوں گے ان کو اٹھائے گا، جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوں گے ان کو اٹھائے گا، جو امامہ باندھتے ہوں گے ان کو اٹھائے گا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ لے دے کر یہ سب ہے دعوت اسلامی سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ منسلک۔ اس وقت یا تو کچھ لوگ ہم سے ناراض ہیں، دعوت اسلامی سے ناراض ہیں، اگرچہ وہ ہمارا ہم مسلک سنی ہے، چلو وہ دعوت اسلامی سے کسی طرح منسلک نہیں ہے، ہم نے مانا، اگرچہ ان کی غلط فہمیاں ہوں یا ہماری غلطیاں ہوں، جو بھی صورت ہو یہ الگ ہے۔ اگر ایسا کوئی بناتا ہے تنظیم تب بھی وہ بندے نہیں لا سکتا، اس کو بندے دعوت اسلامی کے چاہیے۔ یہ آپ خود جو بھی سمجھدار ہے میری بات سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی لائے گا کہاں سے کہ سب کے سب اس وقت سب سے بڑی اور دنیا میں چھائی ہوئی اگر کوئی تحریک ہے اہل حق کی تو وہ صرف اس کا نام دعوت اسلامی ہے۔ اگر کوئی دوسری ہے تو مجھے بتا دیں آپ، میں یعنی کہ اگر یہ کہوں تب بھی مبالغہ نہیں ہے کہ سنیوں کی جتنی بھی سینکڑوں ہزاروں تنظیمیں دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں سنیوں کی ہیں وہ سب یکجہتی کر لیں، اتحاد کر لیں اور کسی ایک تنظیم میں ضم ہو جائیں، وہ ایک تنظیم بن جائے اور دوسری طرف واحد دعوت اسلامی اکیلی رہے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا وزن ہی آپ زیادہ پاؤ گے۔ آپ کے سامنے جیسے کہ مدینۃ الاولیاء میں آپ کا اجتماع ہوتا ہے، اتنا بڑا کون کرتا ہے؟ سارے مل کر بھی اگر کوشش کرتے ہیں تو نہیں کر پاتے، یہ تجربہ ہے، نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اپنی کوئی میں نہیں ہے، اس میں اپنی میں نہیں ہے، اپنی واہ نہیں ہے، نہ اپنا کوئی کمال ہے، نہ میری کوئی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے، اللہ کا کرم ہے، اس نے نوازا ہے کہ اللہ نے دعوت اسلامی کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جمع ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا اعتکاف ہو رہا ہے اور نظم و ضبط کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اور وہ 40,000 کا غالباً ابھی پچھلے دنوں 45,000 کا عدد، 40,000 کے لگ بھگ، یعنی کہ معتکفین صرف پاکستان میں ہیں، تو پاکستان میں پورے پاکستان تقریباً 40,000 اندازہ ہے۔ تو یہ مطلب اعداد و شمار کیے جاتے ہیں، ادھر کتنے معتکف ہیں ادھر کتنے معتکف ہیں، تو اس طرح ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ کون سی تنظیم رمضان میں 40,000 کو اعتکاف میں بٹھائی؟ اچھا، اور پھر 30 دن کا اعتکاف تو تصور کہیں بھی نہیں تھا، یہ کہاں ہے تصور؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 30 دن کا اعتکاف کیا ہے، یہ بتا دوں کیا ہے، 30 دن کا بھی کیا ہے، 20 دن کا بھی کیا ہے، اور 10 دن کا تو پابندی سے کیا ہے، تقریباً پابندی سے غالباً کیا ہے۔ کوئی چھوٹا ہو، ایک بار شاید چھوٹا تھا تو دوسرے سال 20 دن کا کیا تھا، 2 بار چھوٹا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ 30 دن کا تصور اسلام میں موجود ہے، یہ ہماری ایجاد نہیں ہے 30 دن کا اعتکاف، لیکن اجتماعی طور پر جو 30 دن کے اعتکاف ہم نے شروع کیے دعوت اسلامی نے، یہ آقا کے کرم سے، اللہ کی عنایت سے، آقا کی نظر رحمت سے یہ دعوت اسلامی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جو آج تک یعنی تاریخ اسلام میں اس کا کبھی ہم نے نہیں پڑھا نہ سنا۔ یہ دعوت اسلامی کو اللہ نے وہ اعزاز بخشا کہ تاریخ اسلام میں ایک سنہری باب کا دعوت اسلامی نے اضافہ کیا ہے کہ 30 دن کا اعتکاف سینکڑوں ہزاروں افراد کرتے ہیں، شاید اپنے اس فیضان مدینہ میں 1000 کے لگ بھگ معتکف ہوں گے 30 دن والے، الحمدللہ۔ یہ تصور نہیں ہے، لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہے، صحافی حیران ہے یہ کیا ہے، بڑے بڑے لیڈر پیشوا حیران ہیں۔ ایک بار چند سال پہلے ایک پوری سیاسی پارٹی میرے پاس آئی تھی پوری، اور وہ لیڈر جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم کون لوگ ہو کہ تم لوگوں نے اتنا اپنا نیٹ ورک کیسے بنایا کہ ہر جگہ ایک ہی بولی بولتے ہو، ایک ہی لباس پہنتے ہو، ہر جگہ تمہارا جہاں بھی جاؤ یہی انداز ملتا ہے، تمہارا نیٹ ورک کیا؟ میں یہ تم لوگوں سے جاننے کے لیے آیا ہوں کہ تم کرتے کیسے ہو یہ؟ دنیا کا سمجھدار ترین آدمی وہ مانا جاتا ہے، اس کا اگر کسی کو آٹوگراف مل جائے تو وہ لوگ اپنے آپ پر فخر کریں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا نیٹ ورک پتہ نہیں کیا ہے، کہ تم یہ کیسے تم لوگ ایک دم گھس گئے معاشرے کے اندر، نس میں اتر گئے، اور یہ کیا سب پر قبضہ کر لیا۔ یہاں تک آدھا بابا اس نے کہا ہم تھک گئے، لوگ جمع کر کے ہم تھک گئے، لیکن ہم سے لوگ جمع نہیں ہوتے، اور آپ ہو کہ اس قدر ہفتے اتنے لوگ جمع کر لیتے ہو، الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے۔
اللہ کا کرم. هذا من فضل ربی. بے شک اگر ہم تکبر کریں نا کہ ہم یوں تو میں کے لیے چھوڑیے، میں نہیں.